تو یہ دعا حمد و ثنا سے متعلق ہے. پہلی دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی. فرماتے ہیں الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ. انشاءاللہ چند جملوں کی وضاحت اس دعا کے بعد آئے گی. علامہ مفتی صاحب کی زبانی جو جس طرح انہوں نے حواشی تحریر کیا ہے، تو اس طرح ہمارے عقائد کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی ساتھ ساتھ اسی دعا کے حوالے سے، اور جو بھی دعا کے موضوع اسی موضوع سے متعلق ان کے حواشی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم عرض کریں گے. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ. حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جو ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا. خدا ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، وہی اول ہے. اس سے پہلے کسی اولیت کا تصور نہیں ہے. وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. ہمیشہ سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کا کوئی اور تصور نہیں ہے. جب تھا خدا ہی تھا، ختم. خدا تھا اور کچھ نہ تھا یہ ممکن ہے. یہ یہاں تک بات صحیح ہوگی کہ خدا تھا، اس سے پہلے آپ کوئی اور تصور آپ نہیں کر سکتے. خدا تھا اور کچھ نہ تھا، پھر باقی چیزیں وجود میں آ گئی، تو وہ اول ہے. اول یعنی اس طرح اول ہے کہ اس سے پہلے پھر اول کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کوئی زمانہ خالی فرض نہیں کر سکتے آپ اس سے پہلے کچھ بھی، کہ خدا سے پہلے کا تصور نہ کریں. بس خدا تھا. الحمدللہ اس اللہ کی حمد و ثنا ہے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ تھا. والآخر بلا آخر یکون بعدہ. وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. یعنی اول آخر وہی ہے. سن رہے ہیں؟ وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر اور آخر نہیں، وہی آخر ہے. آخرین وہی ہے، وہ ہے. خدا تھا، رہے گا، ختم. نہ ہم اس سے آگے تصور کر سکتے ہیں. بعد تو قبل و بعد خدا کے لیے تصور نہیں ہے. سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے قبل اور بعد کا تصور، پہلے اور بعد کا تصور، اول و آخر کا تصور، خدا کی نسبت آپ نہیں کر سکتے کہ خدا سے پہلے، خدا کے بعد، یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ حمد و ثنا ہے. الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین. وہ اس خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں. آنکھیں عاجز ہیں، نہیں دیکھ سکتی آنکھیں اسے، کیونکہ وہ قابل تصور نہیں ہے. خداوند جب قابل تصور ہی نہ ہو تو قابل رؤیت کیسے؟ ہم تصور نہیں کر سکتے خدا کو ذہن میں، تو دیکھیں گے کس طرح؟ لہذا آنکھیں عاجز ہیں. آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار. آنکھیں اسے قرآن میں نہیں دیکھ سکتی. وہ یدرک الابصار. وہ آنکھوں کو جہاں دیکھ سکتا ہے، درک کر سکتا ہے. جو ہے اسی طرح سے وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. اور توصیف و ثنا سے، جس کی توصیف و ثنا سے واصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں. کہ جو خدا کی حمد و ثنا کرنا چاہے، خدا کی صفت بیان کرنا چاہے، خدا کی تعریف بیان کرنا چاہے، ثنا کرنا چاہے، لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں. عقلیں نہیں پہنچ سکتی، خدا کی صفات بیان نہیں کر سکتے، قاصر ہیں. ابتدع بقدرتہ الخلق. ابتداعا، ابتدع پیدا کیا اس نے،
بقدرتہ اپنی قدرت سے، اپنی ہی قدرت سے پیدا کیا خلق مخلوقات کو. ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداءً، اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. واخترعہم علی مشیتہ اختراعا، اور اپنے منشأ ازلی سے چاہا انہیں ایجاد کیا. اپنی مشیت پہ جس طرح چاہا پیدا کیا اس نے کائنات کو. کائنات کو پیدا کرنے کے بعد خود تھا، خود رہے گا، اور کوئی نہ تھا. پھر کائنات کو اپنی قدرت سے خلق کیا، اپنی مشیت سے انہیں ایجاد کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ثم سلک بہم طریق ارادتہ، پھر انہیں اپنے ارادے کی راہ پہ چلایا. مخلوقات کو پیدا کر تمام خدا کے ارادے کے تابع ہیں، اپنے ارادے کے تحت چلایا اس نے خدا نے. اب نہ نباتات میں مجال ہے کہ خلاف ورزی کرے، نہ جمادات میں خلاف ورزی کی طاقت ہے، نہ حیوانات میں ہے کہ مخالفت کرے، نہ انسانوں میں. انسان بھی خداوند متعال کی مخالفت بإن عنوان کی اس کی مشیت میں نہ ہو نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ مخالفتیں نافرمانیاں ہوتی ہیں اس کی اس طرف سے عنایت شدہ اختیار کی وجہ سے، یعنی خدا نے چھوٹ دی ہوئی ہے. وہ بھی اس نے چاہا ہے کہ اگر یہ مخالفت کرنا چاہے تو کرے، ورنہ انسان مخالفت کیسے کرے. لہذا مخلوقات کو اپنے ارادے کی راہ پہ چلایا اس نے کہ سورج ارادہ الہی کے مطابق سفر کرتا ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا اس کی مرضی کے مطابق. وبعثہم فی سبیل محبتہ، اور اپنی محبت کی راہ پہ ابارا ہے. راہ خدا، راہ ارادہ الہی ہے اور راہ محبت الہی. خدا نے چاہا کہ ہم دونوں جو ہے خالق و مخلوق جو ہیں تم میری راہ پہ چلیں لیکن محبت کے ساتھ، اپنے ارادہ و اختیار اپنے شوق سے چلیں. محبت چاہیے، خالق و مخلوق میں محبت ہو آپس میں. اپنی محبت کی راہ پہ ابارا انہیں. لا یملکون تأخیرا عما قدمہم الیہ، جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا ان کے اختیار میں نہیں ہے. جن چیزوں کو چلایا ہے آگے وہ اپنی مرضی سے نہ میں پیچھے جاؤں گا نہیں چل سکتے. لا یملکون، اختیار نہیں رکھتے. تأخیرا عما قدمہم الیہ، جن چیزوں سے پہلے ان کو چلایا ہے کوئی نہیں میں ان کے بعد میں چلوں گا، اختیار نہیں، انہیں آگے جانا ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَقَدُّمًا، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں إِلَى مَا أَخَّرَهُمْ عَنْهُ، اور جن سے پیچھے رکھا ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضے میں نہیں ہے. کائنات کس طرح بنایا، چاہے وہ نظام شمسی ہو، زمین کا نظام ہو، آسمانوں کا، فضاؤں کا، خلاؤں کا، جو بھی نظام ہے، جن کو آگے رکھا ہے وہ آگے ہیں، جن کو پیچھے رکھا وہ پیچھے ہیں. ساری چیزیں چلتی رہیں گی اس طرح. خدا متعال نے اس طرح پیدا کیا ہے. وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِّنْهُمْ قُوتًا مَعْلُومًا مَقْسُومًا مِّن رِزْقِهِ، اور اسی نے ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق میں سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے. تو ہم سب مطمئن ہو جائیں، سب کے لیے روزی معین کر دی ہوئی ہے. زیادہ کوشش کرنے سے زیادہ روزی نہیں ملے گی. نارمل کوشش کریں، کوشش کرنی چاہیے ضرور، لیکن حد سے زیادہ کوشش کہ نمازیں بھی بعد میں پڑھیں گے پہلے کام، قرآن بعد میں سیکھیں گے پہلے کام، ہاں جی سب پہلے، حج پہ بعد میں جائیں گے پہلے کام، خدا کے تمام برناموں کو بعد میں پہلے کما. آپ جو کچھ بھی کریں آپ زیادہ نہیں کھا سکتے. خدا نے سب کے لیے کھانے پینے کو بھی محدود کیا ہوا ہے، آپ زیادہ تو نہیں کھا سکتے.
بھائی میں کروڑوں کا مالک ہوں، میں تو جو زیادہ کھاؤں، زیادہ کھا نہیں سکتے، اب جتنے بھی آپ کے پاس ہیں محدود کھانا آپ کھا سکتے ہیں۔ میرے 10 گھر میں 10 گھروں میں آپ نہیں سو سکتے، ایک ہی جگہ آپ سو سکتے ہیں، دو باقی جگہ خالی ہوں گی۔ میں انسان کو اس طرح محدود کیا ہوا ہے، زیادہ بھی نہیں سو سکتے آپ خود تھک بیزار ہو جائیں گے سو کے۔ روزی بھی خدا نے معین کر دی ہوئی ہے، لہذا تلاش کریں وہ روزی، انشاءاللہ اگر خدا کے احکامات کے مطابق جلدی مل جائے گی۔ لہذا ہر ذی روح کے لیے وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِّنْهُمْ قُوتًا، ان کے لیے روزی معین فرما دی ہے، ہر ذی روح کے لیے معلوماً، رزق معلوم، مقسوماً تقسیم شدہ، رزق تقسیم شدہ ہے، مل جائے گی۔ وَلَا يَنْقُصُ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌ، جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹا نہیں سکے گا، جسے خدا نے زیادہ دیا ہے، میرے حسد کرنے سے، میرے باغ دوڑ کرنے سے ہم نہیں کھا سکتے اس کی روزی۔ وَلَا يَنْقُصُ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌ، کمی نہیں لا سکتا، من زادہ، جسے زیادہ دیا خدا نے، ناقص کوئی کمی کرنے والا۔ وَلَا يَزِيدُ مَن نَقَصَ مِنْهُمْ زَائِدٌ، اور جسے کم دیا ہے اسے بڑھانے والا نہیں بڑھا سکتا۔ خدا نے کم معین کی ہو، کوئی شخص میں اسے زیادہ کر دوں گا، نہ، نظام الہیہ کے تحت ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے نہ زیادہ کر سکتے نہ کم۔ ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا، یہ تین باتیں ہو گئی، ان کو ذہن میں رکھیں ترتیب کو۔ وہ خدا تھا اور کچھ نہ تھا، پھر پیدا کیا مخلوقات کو، پھر اپنے ارادے کی راہ پہ ڈال دیا اور اپنی محبت کی راہ پہ ابھارا انہیں کہ مجھ سے محبت کر کے میرے راستے پہ چلیں، نہ بادل نہ خواستہ، یعنی اپنی آپ اگر عبادت کرتے ہیں نمازیں محبت کے ساتھ پڑھیں، عشق الہی میں پڑھیں۔ خدا ایسی چیز ہے، اللہ جمیل، وہ زیبا ہے، یحب الجمال، زیبائی پسند ہے، آپ اپنے اندر زیبائی پیدا کریں، خدا جمیل ہے، ائمہ کی طرح عاشق خدا بن جائیں۔ خدا نے حل الدین الا الحب، اہل بیت نے فرمایا کہ دین محبت کے سوا کچھ نہیں، دین میں محبت ہے، خدا سے محبت، اہل بیت سے محبت، انبیاء سے محبت، قرآن سے محبت، مومنین سے محبت، والدین سے، دین میں محبت بنیاد ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو تمام عقائد نابود ہیں، خراب ہیں۔ یہ دو پیدا کیا، محبت کی راہ پہ چلایا اور اپنے ارادے کے مطابق، اور سب کے لیے رزق و روزی بھی معین فرما دی، اور اس کے بعد کیا کیا، ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا، پھر اسی نے زندگی کا ایک وقت بھی معین کر دیا کہ دیکھیں سب کے لیے ایک محدود حیات ملے گی، زندگی محدود ہے سب کے لیے، اجلا موقوتا، وقت مقرر دے دیا سب کو، کہ بعض خدا خود جانتا ہے کہ کسے کتنی عمر دی ہوئی ہے۔ وَنَصَبَ لَهُ أَمَدًا مَحْدُودًا، اور ایک معینہ مدت کے اس کے لیے ٹھہرا دی، ایک معینہ انبیاء کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کہ ایک خاص مدت تک آپ اس دنیا میں رہیں گے، مدت معین کر دی ہوئی ہے ہماری، ایسا نہیں ہے کہ ہم جب تک چاہے ہم رہیں، نہیں ہے۔ لہذا سب کے لیے زندگی محدود دی اور مدت معین کر دی، يَتَخَطَّعُ إِلَيْهِ بِأَيَّامِ عُمْرِهِ، جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا ہے، زندگی کے دنوں سے اس مدت کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں، زندگی کم ہوتی جاتی ہے، ہم اس مدت کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جو موم بتیاں جلاتا ہے کہ 1 سال کم ہو گیا، موت کے 1 سال نزدیک ہو گئے ہم لوگ، تو موم بتیاں جلا کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہی ہے کہ سالگرہ مناتے ہیں۔ یہ امام فرماتے ہیں اپنی عمر کے ذریعے عمر گزار کے اس مدت کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، یعنی ابھی جب میری عمر 40-45 کی ہو جائے گی تو کیا ہوگا
کہ میں 45 سال اپنی موت کے نزدیک آ چکا ہوں، اس مدت کے جو خدا نے معین کر دی، اس کے بعد آگے حیات نہیں ہے، اور میں آج 45 موم بتیاں جلا کے برتھ ڈے منا دوں. تو یتخطأ قدم بڑھاتا ہے انسان الیہ اس مدت کی طرف، بھی ایام عمر اپنی زندگی کے دن گزار کے اس کی طرف انسان چلا جاتا ہے. وَيَرْحَقُهُ بِعَوَامِ دَهْرِهِ اور اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہو جاتا ہے، سال بسال اس مدت کے نزدیک ہوتا جاتا ہے انسان. ہم لوگ سال گزار کے 1 سال 2 سال 3 سال 70 80 90 100 فارغ مدت آ گئی. وہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر 1000 شرائط کے ساتھ 1000 قسم کی موت ابھی ہے، وہ اگر بیچ میں خرابی کریں تو اور قضاء و قدر ہے. تو انسان اپنے سالوں کو گزار کے اس مدت کی طرف، اپنی زندگی کے دنوں کو گزار کے اس مدت کی طرف جاتا ہے. حتی اذا بلغ اقصى اثره یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، یعنی چلتے چلتے سال گزار کے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ وَاسْتَوْعَبَ حِسَابَ عُمْرِهِ زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے. 1 2 3 آگے کسی کی 70 کسی کی 80 کسی کی 90 کسی کی 100، بہت کم لوگوں کی 100 سے آگے کچھ سال عمر کا حساب ختم کر لیتا ہے. وَاسْتَوْعَبَ حِسَابَ عُمْرِهِ قَبَضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ من موفور ثوابه. 2 لائنیں اور ہیں تاکہ ایک پیراگراف ختم کریں گے. اب جب اس کی عمر کا حساب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایاں تک جس کی طرف بلایا تھا، یا خوفناک عقاب تک، عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا گیا تھا، قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے. عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، چھلک گیا، ٹوٹ گیا پیمانہ. اب خداوند اس کی روح کو اٹھا لیتا ہے. کدھر؟ اِلیٰ مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ جس کی طرف بلایا ہے خدا نے، من موفور ثوابِ کثیر ثواب کی طرف. جو لوگ اچھے ہیں ان کے لیے ثواب کثیر خیر کثیر کی طرف بلایا ہے، اس کی طرف. او محظور عقاب یا عذاب کی طرف، جو لوگ برے ہیں خداوند بلا لیتا ہے انسان کو، قبض روح کر لیتا ہے. الذی اساءوا بما عملوا تاکہ اپنے عدل کی بنا پر ان کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے. مرنے کے بعد عمر کا پیمانہ لبریز ہونے کے بعد 2 صورتیں ہیں انسان کے لیے، یا موفور ثواب یا محظور عقاب. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا تاکہ خداوند جزا دے انہیں جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں، ان کی جزا دے، سزا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھا بدلہ دے، اچھی جزا دے. تو بری سزا اچھی جزا خداوند ہے دے دیتے ہیں. عدلا منہ وہ بھی اپنے عدل کے مطابق، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. تقدست اسماؤہ اس کے نام پاکیزہ ہیں. وتظاہرت آلاؤہ اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی اور لوگوں سے بہرحال انسان جو ہے خدا کے بعد انسان وہ نہیں کر سکے گا. لا يسأل عما جو کچھ خداوند کرتا ہے ہم خدا سے سوال نہیں کر سکتے، خدا یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، لیکن خدا ہم سے ضرور پوچھے گا. لا يسأل عما يفعل وہ جو کچھ کرتا ہے سوال نہیں کیا جائے گا، ہم خدا سے حساب نہیں لے سکتے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ لیکن لوگوں سے خداوند پوچھے گا، لوگوں سے سوال ہوگا. یہ ایک پیراگراف تھا حمد الہی کا آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرا پیراگراف کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.